بعد میں لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اچھا کسی نے غصے میں طلاق دی تو کوئی خوشگوار موڈ میں طلاق دے گا؟ خوشگوار موڈ میں تو طلاق نہیں ہوتی، ظاہر ہے اس کا باعث غصہ ہی ہوتا ہے۔ نارملی غصہ 2-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو تڑاق کیا تھا اس کے بعد بہت زیادہ، یعنی طلاق کو، رشتے کو جو توڑنے کا سلسلہ کیا تھا، وہ سلسلہ پھر بعد میں بہت محسوس ہوتا ہے۔ پھر لوگ دباؤ ڈالتے ہیں، کوئی صورت نکالیں، کچھ ایسا ہو جائے، ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے، ہمارا گرانا یہ ہو جائے گا، ہم کوئی بھی ہرجانہ یا کوئی بھی کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی طرح ہماری زندگی بچا لیں۔ بھئی اللہ پاک نے بچائی ہے، اللہ تعالیٰ کب اجازت دیتا ہے؟ حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے تھے، لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کی حیثیت 3 کی ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی رہے گی، ایک رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادتی کا معاملہ ہے، اور زیادتی پر سزا بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے یہاں بھی سزا ہوگی کہ ایک وقت میں اگر ایک کام کرنا تھا تو آپ نے کہا 1000 بار طلاق، تو 1000 بار تو اللہ تعالیٰ کی یہاں حساب دینا ہوگا، کیونکہ اصل میں تو ایک ہی طلاق ہوگی۔ تو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، عدت یعنی طلاق کی مدت مقرر کر کے، کہ اس کی وجہ سے یعنی مرد بھی سوچے، عورت بھی سوچے، گھر والے بھی بیٹھ کے سمجھائیں، تو آپس میں نباہ کا موقع مل جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو طلاق اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاق کی اجازت ہے، اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ تو جو شخص نکاح اور طلاق کے معاملے میں اسلام کے اصول پر چلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مسنون طریقے سے طلاق دے، اور طلاق اگر ایک بار طلاق دی ہے اور پہلے طور کے بعد حیض کا پیریڈ بھی گزر گیا، تو ایسی صورت میں اس کے پاس گنجائش ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر رجوع کر لیا، کئی سال تک ایسی صورتحال رہی، پھر طلاق دے دی، پھر بھی ایسی صورتحال ہے کہ پھر بھی اس کے پاس گنجائش ہے عدت تک کی، لیکن اگر اب کی بار رجوع کر لیتا اب چانس نہیں ہے، کیونکہ جو ہی وہ طلاق دے گا اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جدائی سے پہلے، یعنی مستقل جدائی سے پہلے، اللہ پاک نے 3 قروء تک سوچنے کا موقع دیا، اور اتنی دیر میں نارملی اس سے بہت پہلے ہی غصہ اتر جاتا ہے۔ تو اگر کسی وقتی جذبے کے تحت طلاق دی ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر مستقل فیصلہ کیا ہے تو اس میں لازمی طور پر پھر تیسرے طور میں طلاق ہو جائے گی۔ جیسے نکاح ایک حقیقت ہے، طلاق بھی بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن طلاق کی کثرت نئی چیز ہے، یعنی زمانے میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ طلاقوں کی ریشو اس قدر زیادہ بڑھ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے وہاں پر طلاقوں کی ریشو بھی ساتھ میں زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ عورت بھی اسی طرح سے مرد بن جاتی ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے مرد کارکنوں کے ساتھ عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور عورت ذرا سستا کارکن ہے، جس کے لیے جب وہ نکلتی ہے گھر سے، اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو چھوڑتی ہے، تو اس کی بنیادی ذمہ داریوں سے کوئی بھی ہراس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے ڈیمانڈ تو رہتی ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھالے، اپنی اولاد سنبھالے، ان کی تربیت کرے۔ پھر جب عورت یہ سب کچھ نہیں کر پاتی تو باہمی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق ایک ایکسیپشنل کیس ہے، طلاق کوئی یعنی ایسا حکم نہیں ہے جو سب پر فرض عائد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات مقرر کیے ہیں، اور قرآن ایک محفوظ کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا۔ تو ناگزیر حالات میں طلاق کی اجازت ہے۔ حدیث میں اس کو ابغض المباحات، یعنی مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ ہاں، یہ حکم ضرور دیا گیا ہے کہ جب دونوں کے لیے نباہ کرنا ممکن نہ ہو تو اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں، ضد کی نفسیات کے ساتھ اکٹھے نہ رہیں، یعنی ایک دوسرے کو بے عزت کرنے یا بے سہارا کرنے کی کوشش نہ کرنے لگے۔ قرآن حکیم میں طلاق کے حکم میں یہ ارشاد ہوا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، جب انہیں طلاق دے کر رخصت کرو تو بھلے طریقے سے شریفانہ انداز سے رخصت کر دو۔ طلاق کی 2 صورتیں ہیں، میں فقہی اعتبار سے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور تیسری مرتبہ تو اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے۔ میں اس کو جنرلی طلاق کو سمجھنے کے لیے کہ طلاق کی ضرورت کب پیش آتی ہے، ایک تو وقتی جذبے کے تحت طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دوسری مستقل فیصلے کے تحت۔ عمومی طور پر وقتی جذبات اس کا باعث بنتے ہیں، غصہ آ گیا، چاہے وہ وقتی ہو یا مستقل غصہ ہو، تو دونوں معاملات کی نوعیت الگ الگ ہے۔
خاندانی زندگی میں تلخیاں اور ناخوشگواریاں پیش آتی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ انسان کوشش بھی کرے تو کبھی ناخوشگوار حالات پیش نہ آئیں. ناخوشگوار حالات اجتماعی زندگی کا حصہ ہیں، معاشرتی زندگی کا حصہ ہیں. ناخوشگوار حالات میں بندہ مومن کو بتایا گیا اختلاف کے وقت اس نے کیا کرنا ہے. اگر کوئی سخت الفاظ بول لیتا ہے تو عورت اگر صبر کر جائے یا اعراض کر لے، یعنی اس کو اپنے دل پہ سوار نہ کرے، تو وہ بلا ٹل جاتی ہے، یعنی وہ صورتحال ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ جھوٹے پندار میں مبتلا ہوتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں، نہ وہ صبر کر سکتے ہیں نہ اعراض کر کے اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے میں جب عورت صبر نہیں کرتی تو مرد بھی اپنے غصے کے اظہار کے وقت طلاق طلاق کہہ کے رشتے کو ایک ہی بار توڑ ڈالتا ہے. یہ غض و غضب کی انتہائی صورت ہے جس میں مرد جو ہے ایک ہی بار طلاق دے دیتا ہے. تو اسلام کا مقرر کردہ طریقہ جو ہے وہ طلاق جیسی برائی کو روکنے کے لیے انتہائی کامیاب اور فطری تدبیر ہے. اسلام کا طریقہ یہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. پھر یا تو معروف طریقے کے مطابق عورت کو روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دینا ہے. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے طلاق کی آیت میں 2 بار کا ذکر کیا ہے، تیسری بار کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا احسان کے ساتھ رخصت کرنا، کیونکہ پھر تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی، یہی تیسرا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے جب کسی شخص کے دل میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا خیال آئے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی بار 3 دفعہ طلاق دے کے اسے رخصت کر دے. صحیح طریقہ یہ کہ اس کو ایک طہر میں طلاق دے اور پھر اسے یعنی انتظار کرے جب عورت حیض سے ہو، پھر اگلے طہر میں اسے دوسری طلاق دے، پھر حیض سے پاک ہو جائے. اب کی بار اگر وہ طلاق دے گا تو اسے رخصت ہی کرنا ہے، یا تو وہ تیسرے طہر میں رجوع کر لے گا. 3 مہینے کا عرصہ، اتنا بھی کیا غصہ جو اتنے لمبے عرصے جاری رہے.